بیت المقدس کی بازیابی کی یاد میں اور اس کی عیسائی میں آج کا دن پوری دنیا کے مومنین مناتے ہیں. فادرز ڈے ہے، مدرز ڈے ہے، یعنی چلڈرنز ڈے ہے، پتہ نہیں کون کون سے ڈے ہے، لیکن بیت المقدس کا جو دن ہے وہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو. میرے عزیزو، آج مجھے بیت المقدس کے سلسلے میں آپ کو کچھ بیداری لانے کی ضرورت ہے. آپ یہ اگر سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، وہ فلسطین کی بستی میں ہے، ہم یہاں ہندوستان میں ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے حدیث رسول کے مطابق، اور آپ کو وہاں کے حالات یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں بخار چڑھے گا تو پوری کائنات کے مومنین میں بخار آنا ہے. وہاں کے حالات جو بھی تبدیل ہوں گے اس کا اثر پوری دنیا کے مومنین پر ہونا ہے. ہمارا رشتہ وہاں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا ہے. وہ انبیاء کی سرزمین ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی حدیثیں فلسطین اور بیت المقدس کو لے کر کے جو قیامت کے قریب ہونے والی ہیں، وہ بشارتیں بھی ہیں. میں تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں میرے عزیزو. آج وہ بیت المقدس جو مومنین کا قبلہ اول رہا، 17 مہینے تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر مدینہ طیبہ میں بیت المقدس کی بجائے قبلہ تحویل ہو گیا خانہ کعبہ کی طرف. اس بیت المقدس میں روایات کے مطابق 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام آرام فرما ہے. 30,000 کے قریب انبیاء اکرام وہاں پر دفن ہیں. اور قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے الذی بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو، اپنے نبی کو سفر کرایا معراج کا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک. مسجد اقصی کا ذکر آیا ہے 15ویں پارے کے شروع میں، اور مسجد اقصی تک سفر کرایا. کون سی مسجد؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہی سوال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہم مومنوں کی ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا تھا افتنا یا نبی اللہ عن بیت المقدس، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیت المقدس، بیت المقدس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ ارشاد فرما ہے. وہ کیا ہے، ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے بیت المقدس؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انہو ارض المحشر والمنشر، وہ زمین تمام لوگوں کے حشر کی جگہ ہے، محشر قائم ہونے کی جگہ فرمایا میرے آقا نے. سب کے جمع ہونے کا سب سے آخری جس زمین پر سارے لوگ جمع کیے جائیں گے وہ بیت المقدس کی زمین ہوگی. حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے متعلق کوئی فضیلت؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم من احل بحجۃ او بعمرۃ من المسجد الاقصی الى المسجد الحرم غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه او وجبت له الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مسجد اقصی بیت المقدس سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھا اور مسجد اقصی سے مسجد حرم تک آیا، عمرہ کیا یا حج کیا، جو کچھ بھی پچھلے زندگی میں کیا تھا اللہ سب معاف فرمائے گا. اور روایت میں یہ بھی وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اس سفر کے بارے میں اب سنو، سب کی استطاعت تو نہیں ہے. حضرت بی بی میمونہ نے یہی سوال کیا کہ جس کی طاقت نہ ہو میرے آقا وہ کیا کرے، بیت المقدس نہیں جا سکتا،
سنو اگر اس کی اہمیت سارے مسلمانوں کے لیے نہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَهْدِ زَيْتَهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کی طاقت نہیں ہے تو وہ تھوڑا تیل تو اس کے پاس ہو سکتا ہے، وہ تیل ہدیہ کر کے بیت المقدس بھیجے تاکہ بیت المقدس میں تمہارے بھیجے ہوئے تیل سے اگر چراغ بھی جلایا گیا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا. یہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہارے یہاں سے ہدیہ کیے ہوئے بھیجے ہوئے تیل کو بیت المقدس میں کسی نے چراغ میں روشن کیا تو فرمایا گیا اس کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا. یہ یوں ہی نہیں میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہونا چاہیے. اور قیامت قریب کیسے آئے گی اس کے متعلق بھی حالات یہی میرے آقا نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب وخراب یثرب فتح قسطنطینیہ وفتح قسطنطینیہ ظہور الملحمہ وظہور الملحمہ خروج الدجال او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس آباد کر دیا جائے گا اور مدینہ ویران کر دیا جائے گا. مدینے کی ویرانی بیت المقدس کی آبادی ہوگی. بیت المقدس کے ارد گرد بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں گی، آبادیاں بڑھ جائیں گی. اور مدینے کی ویرانی وہ کس طرح کی ویرانی وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. مدینہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا سرور ہے. اور پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں پھر مدینے کی ویرانی قسطنطنیہ کے فتح کا سبب ہو جائے گی. قسطنطنیہ استنبول کو کہتے ہیں جو ترکی کا شہر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین اس کو فتح کر لیں گے. اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا نہیں بلکہ اس سے پہلے ملحمۃ الکبریٰ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دنیا میں. اس سے بڑی جنگ نہ کبھی پہلے ہوئی تھی نہ بعد میں ہوگی. یہ کس کے درمیان؟ مومنین اور کفار و مشرکین کے بیچ. اس جنگ کی جگہ بھی میرے آقا نے بیان فرمائی، وہ ملک شام ہوگا، وہ دمشق کے قریب میدان میں جنگ ہوگی. تمہارے خلاف لڑنے والے 80 جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی تقریباً 9,60,000 کی فوج صرف مومنین سے لڑنے کے لیے حاضر ہوگی ایک میدان. اس میں جو مومنین مسلمان جتنے جائیں گے وہ کتنی تعداد ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن میرے آقا نے فرمایا پہلے دن 1/3 حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے گا مسلمانوں کا. اور حضور پاک فرماتے ہیں وہ پورے روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ان کی توبہ کبھی نہیں قبول ہوگی. دوسرے دن 1/3 جماعت 1/3 جماعت مومنین کی شہید ہو جائے گی، سب قتل ہو جائیں گے. اور حضور فرماتے ہیں وہ روئے زمین کے سب سے اعلیٰ قسم کے شہداء ہوں گے، سب سے افضل شہداء ہوں گے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 1/3 حصہ مسلمانوں کا باقی ہوگا، اللہ رب العزت اسی ٹکڑے کو فتح عظیم عطا فرمائے گا، فتح سے ہمکنار ہوں گے. اور اس کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا. قسطنطنیہ فتح ہوتے ہی دجال ظاہر ہو جائے گا، دجال کا خروج ہوگا پوری دنیا میں. لیکن یہ بڑی جو علامتیں میرے آقا نے بیان فرمائی کہ دجال کا ظاہر ہونا، اس بڑی جنگ کا ہونا، یہ قسطنطنیہ کا فتح ہونا، ان سب کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوگی؟ وہ بیت المقدس سے. اس لیے بیت المقدس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آج یہودیوں کے تسلط میں ہے بیت المقدس، ان ظالم اور غاصب یہودیوں کے پنجوں میں ہے بیت المقدس. اور یہ آج کی مارکہ آرائی نہیں ہے، بیت المقدس کے اندر یہ مارکہ آرائی جھڑپیں ایک دوسرے کے ساتھ پچھلے 4000 سال سے چل رہی ہیں، آج کی نہیں ہے. یہ
4000 سال پرانی تاریخ ہے بیت المقدس کی. اور بیت المقدس جو آج فلسطین کی سرزمین پر واقع ہے، جس شہر میں وہ واقع ہے اس کو یروشلم کہتے ہیں.